کیا ہوتا ہے جب 8.5 ملین سبسکرائبرز والا ایک بہت بڑا یوٹیوبر ایک دن اچانک یوں غائب ہو جائے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں؟ نہ اس کا یوٹیوب چینل ملے، نہ انسٹاگرام، کچھ بھی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں رجب بٹ کی، جو رجب فیملی چینل سے مشہور ہیں۔ ان کا اس طرح غائب ہونا ان کے لاکھوں مداحوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور انٹرنیٹ پر افواہوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ آج ہم اسی طوفان کی تہہ میں جانے کی کوشش کریں گے اور اس گتھی کو سلجھائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ کیا یہ ایک شدید گھریلو جھگڑا ہے، ایک سائبر حملہ ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی کہانی ہے جو نظر آنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ اور یہ کہانی واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ مطلب ہمارے پاس ایک ہی واقعے کی 3 بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی گھریلو مسائل اور ذاتی بحران کی ہے۔ دوسری کہانی ان کے برادر نسبتی کی ہے، جو ان سب باتوں کو اپنے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ اور تیسری کہانی خود رجب بھٹ کی ہے، جو کہتے ہیں کہ انہیں ہیک کیا گیا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ نہیں کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر کردار اپنی کہانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جا رہا ہے۔ چلیں تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک صبح رجب بٹ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس غائب ہو گئے۔ اگر آپ یوٹیوب پر رجب فیملی سرچ کرتے تو 8.4 ملین سبسکرائبرز والا وہ بڑا چینل موجود نہیں تھا، صرف کچھ جعلی اکاؤنٹس نظر آ رہے تھے۔ یہی حال ان کے انسٹاگرام کا تھا، سب کچھ صاف۔ اس پراسرار گمشدگی کے فوراً بعد جو پہلی تھیوری وائرل ہوئی وہ تھی ایک خاندانی جھگڑا۔ جی، اور یہ تھیری کچھ مبینہ ثبوتوں کے ساتھ آئی۔ سوشل میڈیا پر کچھ اسکرین شاٹس اور وائس نوٹس گردش کرنے لگے، جن میں رجب بھٹ کی اہلیہ ایمان اور ان کے بھائی اون شیخ کا نام لیا جا رہا تھا۔ دعویٰ یہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی بہت سنگین قسم کا جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے رجب بھٹ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے سب کچھ بند کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مری کی طرف نکل گئے۔ اچھا، اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے ایک ویڈیو بھی تو سامنے آئی تھی، جی، جس میں وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس تھیری کے مطابق یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ انہوں نے غصے یا دکھ میں اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے، بلکہ عارضی طور پر ڈی ایکٹیویٹ کر دیے ہیں، تاکہ دنیا کی نظروں سے کچھ دیر کے لیے دور ہو سکیں۔ یہ بات کچھ حد تک سمجھ بھی آتی ہے۔ مشہور شخصیات اکثر ذاتی مسائل کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ بالکل، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہیں سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آن لائن دنیا میں جہاں ہر عمل کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی بحران واقعی نجی رہ سکتا ہے؟ یا پھر بحران خود بھی ایک کہانی بن جاتا ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ حکمت عملی استعمال ہوتی نظر آ رہی ہے، جسے عوامی تاثر کو سنبھالنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ کیا ہے یہ اہم نہیں رہتا، اہم یہ ہو جاتا ہے کہ عوام آپ کی کہانی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک ذاتی بحران تھا، یا اس بحران کی کہانی کو عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر عوام کے سامنے لایا گیا ہو؟ عین ممکن ہے۔ آن لائن دنیا میں بحران بھی ایک کرنسی کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو توجہ ملتی ہے، ہمدردی ملتی ہے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی واپسی اور بھی بڑی لگتی ہے۔ تو پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا، جس کی وجہ سے رجب نے خود بریک لیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک کہانی یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا اور رجب نے خود بریک لیا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن اگر معاملہ اتنا ہی سیدھا تھا تو پھر ان کے سالے اون شیخ اتنے غصے میں کیوں سامنے آئے، اور انہوں نے قرآن اٹھانے تک کی بات کیوں کر دی؟ یہاں سے کہانی ایک نیا اور بہت ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ اور یہ کہانی کا دوسرا بالکل متضاد رخ ہے۔ اون شیخ نے سامنے آ کر نہ صرف ان الزامات کی تردید کی، بلکہ بہت شدت سے کی۔ انہوں نے ان تمام اسکرین شاٹس اور وائس نوٹس کو جعلی اور من گھڑت قرار دیا۔ نہیں، صرف جعلی ہی نہیں کہا، انہوں نے تو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف ایک منظم سازش ہے، کوئی ان کی جعلی آئی ڈی بنا کر یہ سب کچھ پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے تو میں قرآن اٹھا کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی شخص اتنی بڑی بات تبھی کرتا ہے یا تو وہ بالکل سچا ہو، یا پھر وہ اپنی کہانی کو ہر قیمت پر سچ ثابت کرنا چاہتا ہو۔ بالکل، اور پھر وہ ایک پلٹا الزام بھی لگاتے ہیں جو معاملے کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ اون شیخ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے مطابق
रजब भट्ट की अपनी नियत ही अपनी बीवी ईमान के साथ रहने की नहीं है। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि मसला मेरी बहन में नहीं बल्कि रजब की नीयत में है। अब हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। रजब एक मजलूम शौहर के तौर पर नजर आ रहे हैं जो खानदानी झगड़ों से तंग आकर सब छोड़ गया, जबकि ओन शेख खुद को एक साजिश का शिकार बता रहे हैं और रजब की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। और ओन शेख ने एक और बहुत दिलचस्प पैटर्न की तरफ भी इशारा किया। वो कहते हैं कि ये तनाज़ुआत तभी क्यों शुरू होते हैं जब मैं ऑनलाइन एक्टिव होता हूँ। जब मैं 15-20 दिन गायब रहता हूँ तो सब ठीक रहता है। जैसे ही मैं वापस आता हूँ कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है। ये तो सीधा सीधा इल्जाम है कि ये सब कुछ जानबूझकर उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अब जरा इन दोनों कहानियों का तज्जिया करें। ये एक सादा घरेलू झगड़े का मामला नहीं रहा, ये बयानिए की जंग बन चुका है। नैरेटिव वॉरफेयर। हर फरीक अपनी कहानी को इस तरह सुना रहा है कि वो मासूम और दूसरा कसूरवार लगे। रजब भट्ट की खामोशी और गायब हो जाना उन्हें एक हमदर्दी का पात्र बना रहा है, जबकि ओन शेख का खुलकर बोलना और कस्में खाना उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश कर रहा है जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। अवाम किस पर यकीन करें? तो हम अभी तक इसी उलझन में थे कि ये ज़ाती मसला है या एक साजिश, कि अचानक कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। खुद रजब भट्ट का एक वीडियो पैगाम सामने आ गया और इस पैगाम ने पिछली तमाम थ्योरीज, खास तौर से डीएक्टिवेशन वाली थ्योरी को मुकम्मल तौर पर उलट कर रख दिया। जी, क्योंकि इस वीडियो में रजब भट्ट ने बिल्कुल ही नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने हैक करके मुअत्तल करवा दिए थे। उनके अल्फाज थे, किसी शैतान ने हमारा अकाउंट हैक करके उसे सस्पेंड करवा दिया। हैक कर लिए, ये तो दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और फिर वो जिस एतमाद से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे भी कुछ भाई हैं जो इन चीज़ों के माहिर हैं और हमारे ताल्लुकात की वजह से 24 घंटे तो दूर 12 घंटे से भी कम वक्त में अकाउंट्स रिकवर हो गए। ये बेहतरीन सवाल है और यहीं पर ये पूरी कहानी सबसे ज्यादा मशकूक हो जाती है। यहाँ एक तकनीकी नुक्ता समझना बहुत जरूरी है। YouTube जैसा प्लेटफॉर्म जब 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल सस्पेंड करता है तो ये कोई छोटा मामला नहीं होता। ये किसी का पासवर्ड चोरी करने जैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि चैनल ने प्लेटफॉर्म की किसी बड़ी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और उसे वापस लाने का एक बाकायदा और लंबा अमल होता है। इसमें कई दिन बल्कि कभी-कभी हफ्ते लग जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये 12 घंटे में वापसी का दावा काबिल यकीन नहीं है? देखिए, तकनीकी तौर पर यह तकरीबन नामुमकिन लगता है, जब तक कि आपके पास खुद YouTube की इंतजामिया के अंदर बहुत आला सतह के आपते ना हो। मेरे ताल्लुकात हैं कहकर 12 घंटे में एक सस्पेंडेड चैनल को वापस लाना कोई आम बात नहीं। ये दावा खुद कहानी को मजबूत करने के बजाय मजीद कमजोर और मशकूक बना देता है। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अकाउंट्स वापस आ गए थे तो वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे थे? बिल्कुल यही बात मेरे जहन में थी। उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सब कुछ रिकवर हो गया है, लेकिन इस वीडियो के आने के कई दिन बाद तक भी उनके चैनल्स गायब थे, ना यूट्यूब ना इंस्टाग्राम। तो फिर रिकवर क्या हुआ? इससे तो उलझन कम होने के बजाय 1000 गुना बढ़ गई। बिल्कुल, तकनीकी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि चैनल मालिक के लिए रिकवर हो चुका हो मगर पब्लिक के लिए गायब हो। इसलिए ज्यादा इम्कान यही लगता है कि रिकवरी का दावा हकीकत पर मबनी नहीं था, बल्कि ये बयानिए को कंट्रोल करने की एक कोशिश थी। ये कहकर कि दुश्मन ने हमला किया लेकिन हम बहुत ताकतवर हैं, हमने इसे फौरन नाकाम बना दिया। आप अपने मदाहों के सामने अपनी एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। आप मजलूम भी नजर आते हैं और फाते भी। तो मतलब ये हैकिंग की कहानी एक पर्दा हो सकती है असल मसले को छुपाने के लिए? ये एक बहुत मजबूत इम्कान है। सोचिए, अगर आप अवाम को बताएं कि आपका बीवी और साले से झगड़ा चल रहा है तो ये एक पेचीदा और गंदा मामला लगता है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझ पर एक साइबर हमला हुआ है तो ये एक साफ सुथरी कहानी है। इसमें आप मजलूम हैं और कोई नामालूम शैतान आपका दुश्मन है। इससे हमदर्दी भी मिलती है और ज़ाती ज़िंदगी के मुश्किल सवालात से भी जान छूट जाती है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट की एक क्लासिक मिसाल है। वाह! तो अब हमारे सामने जो तस्वीर बन रही है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ही वाक़ये की 3 कहानियां। पहली कहानी ये घरेलू परेशानी की वजह से खुद से लिया गया एक ब्रेक है। रजब दिलबर्दाश्ता है और उन्होंने खुद अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए हैं। दूसरी कहानी ये रजब के ब्रदर इन लॉ ओन शेख के खिलाफ एक जाली तनाज़ा खड़ा करने की साजिश है,
اون شیخ کے مطابق وہ بے قصور ہیں اور انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تیسری کہانی جو خود رجب بٹ نے سنائی، یہ کسی نامعلوم دشمن کی طرف سے کیا گیا ایک سائبر حملہ یعنی ہیکنگ ہے، جسے انہوں نے اپنی طاقت اور تعلقات سے فوری طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ اور یہ تینوں کہانیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ اگر یہ ذاتی معاملہ تھا اور انہوں نے خود اکاؤنٹس بند کیے تھے تو ہیکنگ کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اگر یہ واقعی ہیکنگ تھی تو اس میں ان کے برادر ان لا کا نام کیوں آیا اور ان پر الزامات کیوں لگے؟ اور اگر یہ اون شیخ کے خلاف سازش تھی تو اس کا مقصد کیا تھا اور اس میں چینلز کو غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوالات ایک دوسرے میں ایسے الجھے ہوئے ہیں جیسے کوئی جال ہو۔ یہ واقعی ایک جال ہے، لیکن آپ نے جو پرسیپشن مینجمنٹ کی بات کی وہ ان سب الجھے ہوئے دھاگوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر کوئی وہ کہانی سنا رہا ہے جس میں وہ اچھا لگے۔ جی بالکل، ہر کردار کہانی کو اس طرح پیش کر رہا ہے جس سے وہ خود یا تو مظلوم نظر آئے یا مضبوط اور با اثر۔ رجب بٹ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو دشمنوں کے حملے کا شکار ہوا لیکن اپنے اثر و رسوخ سے فوراً واپس آ گیا۔ اون شیخ خود کو ایک سازش کا شکار مظلوم بھائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو سچ کے لیے قسم کھانے کو بھی تیار ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور کی ایک کڑوی حقیقت ہے جہاں سچائی سے زیادہ اہم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کہانی کتنی قابل یقین لگتی ہے اور آپ کے مداح اس پر کتنا یقین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کا خلاصہ کریں، ایک سوشل میڈیا سٹار اپنے کیریئر کے عروج پر ایک ممکنہ خاندانی بحران کے بیچ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر اس غمشدگی کی ایک ایسی وضاحت پیش کرتا ہے جو تکنیکی اور زمینی حقائق سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی، کیونکہ جن اکاؤنٹس کی فوری واپسی کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ حقیقت میں واپس آئے ہی نہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی واقعے کی 3 مختلف اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی تشریحات موجود ہیں، ایک ذاتی بریک ڈاؤن، ایک خاندانی سازش اور ایک سائبر حملہ۔ سچائی شاید ان تینوں کا کوئی مرکب ہو یا شاید ان تینوں سے بالکل ہی مختلف کوئی چوتھی کہانی ہو جو ہمیں کبھی معلوم نہ ہو۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور سوچنے پر مجبور کرنے والا معاملہ ہے، اور یہ ہمیں گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے جو صرف اس ایک واقعے سے کہیں بڑی ہے۔ آن لائن شخصیات کی دنیا میں جہاں نجی زندگی اور عوامی کارکردگی کے درمیان کی لکیر تقریباً مٹ چکی ہے، ہم اور آپ ایک حقیقی بحران، ایک سوچے سمجھے منصوبے اور ایک بیرونی حملے کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ان دباؤ کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے جن کا سامنا وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی زندگیاں لاکھوں لوگوں کی نظروں کے سامنے جیتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، جب آپ کے لاکھوں مداح آپ کی سنائی ہوئی ہر کہانی پر یقین کرنے کو تیار ہوں تو کیا سچ بولنے کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟